بات کرنے سے پہلے سوال پر جانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں شاید جینڈر آٹونومی اینڈ انکلوسیوٹی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں انفورس ڈس اپیرنسز یا جو ہے بلوچستان میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہی ہے وہ اس میں ایڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر وہ اس ٹاپک میں ایڈ ہوتا تو شاید یہ آرگنائزرز کو پوری کراچی میں کہیں اپنے پروگرام کو آرگنائز کے لیے جگہ نہیں ملتی. میں اپنا ایک مختصر سا تعارف کرنا چاہوں گی. چونکہ میں ویسے تو 14 سالوں سے پاکستان کے مختلف شہروں میں، عدالتوں میں، سڑکوں پر، پریس کلبوں کے سامنے آئی ہوں، لیکن چونکہ ہم جب بھی سڑکوں پر آئے ہیں، پریس کلبوں میں آئے ہیں، چاہے وہ آسمہ جہانگیر کانفرنس ہو یا چاہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں، لیکن جب بھی ہماری بات آتی ہے وہاں کے کیمرے بند ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں خود بلوچستان سے ہوں اور میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ جو کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور جن کو دوران ڈیوٹی ان کے سرکاری ہاسپٹل کے اندر سے، سرکاری رہائش گاہ کے اندر سے جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کی جبری گمشدگی کے بعد آج تک یہ 2009 میں ہوا تھا اور آج تک ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور یہ 14 سال کس اذیت میں، کس تکلیف میں گزرے ہیں. یہ صرف وہ فیملیز جان سکتے ہیں جن کے اوپر یہ تکلیف گزر چکی ہے. میں چونکہ بلوچستان کے ساحل اور وسائل پہ ہمارے محترم لشکری رئیسانی صاحب نے اور ہمایون کرد صاحب نے بہت اچھے سے بات کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں چونکہ مجھ سے جو ریلیٹڈ پرابلمز ہیں میں شاید ان پر زیادہ توجہ دوں. اور یہاں پر میرے ساتھ ایک محترمہ بیٹھی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ جو بھی اسٹیج پر جاتے ہیں وہ زیادہ تر فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو شاید میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ بلوچوں کے اوپر ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ بلوچ ناراض بلوچ ہیں، بلوچ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں یا بلوچ دہشت گرد ہیں؟ لیکن کیا آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ بلوچ ناراض کیوں ہیں؟ بلوچ آج جس صوبے کی سائل اور وسائل کی وجہ سے پورے ملک کی معیشت چل رہی ہے، آج اس صوبے کے عوام کی کیا حالت ہے؟ اور جب ہم یہی سوال کرنے نکلتے ہیں تو ہمارے لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ سالوں سال غائب کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جب ہم جیسے لوگ جب ان کی تلاش کے لیے عدالتوں میں، سڑکوں میں، احتجاجی مظاہروں میں جب ہم نکلتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے ملک دشمن کہا جاتا ہے، ہمیں ہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ریاست کے خلاف ہیں، اور وہاں پر تنقید ہو، وہاں پر گالیاں ہو، وہاں پر جو ہے کیمرے ہوں، وہ ہر چیز ہمارے لیے بند کی جاتی ہے. تو چونکہ یہاں پر بات پاکستان کے ری امیجنیشن کی بات ہو رہی ہے، اور ایک بات میں کلیئرلی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں چونکہ آپ سمجھتے ہیں بلوچستان بھی شامل ہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے وہ میں سمجھتی ہوں بلوچستان میں ہے. آپ لوگ شکر کریں کہ آپ لوگوں کے پاس مہنگائی جیسے مسائل ہیں، آپ لوگوں کے پاس غربت جیسے مسائل ہیں، آپ لوگوں کے پاس جینڈر جیسے مسائل ہیں، لیکن ہمارے پاس ہمارے لوگوں کی زندگیوں اور ان کی تحفظ جیسے مسائل ہیں. ہمیں ایک ایسی جنگ میں دھکیلا گیا ہے جہاں پر اگر ہم سوال نہیں کرتے ہیں تو ہم جی نہیں سکتے، ہم آج کے اس دور میں ہم شامل نہیں ہو سکتے، اور جہاں پر ہم
برابری کی، حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ہم مار دیے جاتے ہیں یا پھر ہم اٹھائے جاتے ہیں، غائب کیے جاتے ہیں. اور پھر جو بچے کچے ہم جیسے لوگ ہیں، پھر ان کو سالوں سال احتجاجی مظاہروں میں، سڑکوں میں، عدالتوں میں لگا دیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی ایسے ہی گزر جائے. مطلب ہم کبھی اپنی تعلیم پر آ ہی نہیں سکتے، ہم کبھی اپنے مستقبل کے حوالے سے اس پر سوچ نہیں سکتے، ہم کبھی اپنے صوبے کی ترقی کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ایک پرابلمز کے سرکلز میں ڈال دیا گیا ہے جہاں پر صرف ہم اپنے لوگوں کی زندگی اور ان کی سلامتی کے لیے فریادیں کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہاں پر ان کی بازیابی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور میں چونکہ خود ایک مثال ہوں آپ سب کے سامنے کہ اس ملک کا عدلیہ ہو، اس ملک کے حکمران ہو، اس ملک کا وہ پلیٹ فارم جہاں پر لوگوں کو انصاف ملتی ہے، جہاں پر مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ کو انصاف مل سکتی ہے، وہاں پر میں خود گئی ہوں. اور میں اپنی بات کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ میرا واقعہ ہے، بلکہ بلوچستان میں وہ ہزاروں مسنگ پرسنز فیملیز کی یہ ایک مثال ہے، اور یہ ہم سب کی ایک مشترکہ جدوجہد ہے جس میں ہم جو ہے سڑکوں پر رہے ہیں، ہم عدالتوں میں در بدر کی ٹوکریں کھائے ہیں، ہم نے ججز سے بے عزتی سہی ہے، ہم جو ہے ہراس کیے گئے ہیں، ہم مختلف چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے آگے آئے ہیں. لیکن آج تک جہاں پر بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس ملک میں عدلیہ جو ہے اس طریقے سے طاقتور نہیں ہے، اس ملک میں انصاف کا نظام صحیح نہیں ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو حکومت میں رہے ہیں یا پھر حکومت کے اندر ہیں یا پھر آنے والے وقتوں میں حکومت کے اندر آئیں گے، میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سوال آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں یا یہ بات آپ کس کو کہنا چاہتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ میں آپ رہے ہیں یا آپ ہیں یا پھر آنے والے وقتوں میں آپ رہیں گے. میں خود جو ہے اس ملک کے پرائم منسٹر، اس دور کے پرائم منسٹر عمران خان سے ملی ہوں. میں جو ہے اپوزیشن کے دوران مریم نواز صاحبہ، جہاں پر ہم اسلام آباد میں ڈی چوک میں 10 دن ٹٹرتی ہوئی سردی میں ہم جب بیٹھے تھے تو وہاں پر مریم نواز صاحبہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ جو ہے میں اپنی والدہ کی وفات پر اتنا زیادہ غمزدہ نہیں ہوئی ہوں، میں نہیں روئی ہوں، لیکن میں نے ان ماؤں کو، ان دکھی بہنوں کو دیکھا ہے تو میں جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اور میرے آنسو نکل رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہی لوگ جیسے ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی دردمندانہ وہ احساسات سب ختم ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھیں بلوچستان کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ انسانی حقوق کی تحفظ ہے، اور جب تک آپ وہاں پر انسانی حقوق کی تحفظ جو آج ہمیں سیکیورٹی کے نام پر تحفظ دی جا رہی ہے، جس میں روزانہ ہمارے لوگ قتل کر دیے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو 50 چوکیاں ملتی ہیں، یہ والی تحفظ نہیں چاہیے. انسانی حقوق کی تحفظ جو کہ پنجاب کے شہریوں کو، سندھ کے شہریوں کو، دیگر جگہوں میں جو عام آپ جیسے لوگوں کو ملتی ہے، ہم وہ والی تحفظ چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سامی، بہت اہم باتیں اور آپ نے بہت